ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جہنم مثوى للكافرین۔ 24ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پارے کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پیدا کیا کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا ظالم کس کو قرار دیا؟ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کے پاس سچ بات آ گئی اور اللہ پر اس نے جھوٹ باندھا، اللہ پر اس نے کذب بیانی کی، وکذب بالصدق اذ جاء، اور اس نے جھوٹا قرار دیا سچی بات کو۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ گویا اللہ رب العالمین اس آدمی کو سب سے بڑا جھوٹا قرار دے رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے اور سچ بات آ جانے کے بعد اس کو جھٹلاتا ہے۔ دیکھیں، مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سچ بات آ گئی، سچائی آ گئی، توحید آ گئی۔ اب توحید سے بھی بہتر بھلا کوئی سچ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن کریم کے اندر کتنی آیات پر غور و فکر کرنے کے لیے لوگوں کو مدعو کیا کہ آؤ دیکھو، ان قرآنی آیات پر غور و فکر کرو۔ نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح کیا اور کہا کہ دیکھو یہ ہماری نشانیاں ہیں، ان پر غور و تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ لیکن آدمی سچ بات آ جانے کے بعد بھی اس کو جھٹلاتا رہا اور اس پر غور و تدبر سے دور رہا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی چیز بیان فرمایا، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ۔ اس سے بڑا ظالم آدمی کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کو جھوٹا قرار دیا یا اللہ پر جو ہے کذب بیانی کی؟ اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، جب اس کے پاس سچ بات آ گئی تو اس نے سچائی کو چھوڑ کر جھوٹ کو لازم پکڑا اور سچائی کا وہ انکار کر دیا اور جھوٹ پر قائم و دائم رہا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو گویا یہ ایک سوال پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے میسج دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ تھا، ایسے لوگوں کو ہم جہنم میں ڈالیں گا۔ اس کے بعد ایک سائنسی حقیقت کو بیان کیا گیا کہ آدمی جب سوتا ہے، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو سونے کے بعد جب اٹھتے تھے تو سو کر اٹھنے کے بعد ایک دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ تعریفیں تمام اسی اللہ رب العالمین کے لیے جس نے مجھے موت دے کر پھر زندہ کیا۔ تو اللہ کے رسول نے نیند کو موت سے تعبیر کی، اور ایک سائنٹسٹ نے جب اس چیز پر ریسرچ کیا تو اس کو معلوم ہوا کہ آدمی جب سوتا ہے تو حالت نوم میں وہ مرنے کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آدمی نیند کی حالت میں ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ مر گیا ہے، لیکن مرنے اور نیند میں ایک فرق ہے۔ جب آدمی مرتا ہے تو اس کے جسم سے جو ہے روح نکلتی ہے، جان نہیں نکلتی تھی۔ روح اور جان میں فرق ہے۔ آدمی آج اپنے جسم میں جان کو لیے گھوم رہا ہے لیکن روح نہیں ہو رہی، اس لیے کہ روح کہا جاتا ہے شعور کو۔ آدمی جب سو جاتا ہے تو اس کو شعور نہیں رہتی ہے، اس کے سامنے کیا ہو رہا ہے اس کو علم نہیں ہوتا ہے۔
اس کو اگر کوئی دو تھپڑ مار کے بھی چلا جائے تو اس کو معلوم نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ لاشعور بن گیا ہے، اس کے اندر شعور کا مادہ نہیں ہے۔ تو جب آدمی سوتا ہے تو اس کے اندر سے روح ختم ہو جاتی ہے، جان ختم نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جب بندہ سو جاتا ہے تو ہم اس کے جسم سے روح کو نکال لیتے ہیں، اور جب اس کی صبح ہوتی ہے اور جب وہ آنکھ کھولتا ہے، اگر اس کے مقدر میں آنکھ کھولنا ہے تو ہم اس کو روح کو واپس بھیج دیتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر ہم اس کو رکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہماری بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس پر غور نہیں کرتے، اس پر فکر نہیں کرتے، اس پر تدبر نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین انسانوں کی جان نکال دیتا ہے۔ دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پہلے روح نکلتی ہے پھر جان نکلتی ہے، جب آدمی مرتا ہے تب، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی پہلے جان نکلتی ہے اس کے بعد میں روح نکلتی ہے، اور کبھی کبھار دونوں ساتھ میں نکلتی ہے۔ ایک سائنٹسٹ نے بتایا کہ اگر دونوں ساتھ میں نکلے تو آدمی کو تکلیف کم ہوتی ہے، اور اسی آیت کریمہ پر سعودی عرب کے اندر بہت بڑا سیمینار ہوا تھا، اور اسی آیت ایک ادارہ بھی ہے سعودی میں جہاں پر قرآن اور سائنس پر ریسرچ ہوتا ہے، تو وہاں پر جب اس آیت کریمہ پر ریسرچ ہوا تو پھر بڑے بڑے سائنٹسٹ کے پاس اس آیت کریمہ کے بارے میں ریسرچ کرنے کے لیے اور لیکچر دینے کے لیے بھیجا گیا۔ ایک سائنٹسٹ نے جب اس آیت کریمہ پر تحقیق کی اور ریسرچ کیا تو اسلام قبول کر لیا۔ ایک آیت کریمہ تو پتہ یہ بھی چلا اس کے اسلام قبول کرنے سے کہ بندے کی ہدایت کے لیے کبھی کبھار ایک آیت کریمہ کافی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار پورا قرآن ناکافی ہو جاتا ہے۔ جی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ رب العالمین جو ہے آدمی کو موت دیتا ہے، اور جب وہ سو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے روح کو نکال لیتا ہے، اور اگر اس کے مقدر میں دوبارہ اٹھنا ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کے جسم میں جو ہے جان کو ڈال دیتا ہے، روح کو ڈال دیتا ہے، اور اگر وہ صبح اٹھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ پھر وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا حالت نوم میں بندہ مر جاتا ہے۔ سونا ایک طرح کی موت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا تذکرہ کیا، اور مرنے کے بعد جو ہے ایک سائنٹسٹ نے یہ بھی بتایا کہ مرنے کے بعد آدمی کا جسم مر جاتا ہے لیکن دماغ مرتا نہیں ہے، چند منٹ کے لیے وہ دماغ زندہ رہتا ہے، جس کو EEG کہا جاتا ہے، اور وہ جو دماغ مرتا نہیں ہے، دماغ میں شعور باقی رہتا ہے، تو اسی شعور کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ جی اسی شعور کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ آدمی زندہ لاش ہے، یعنی اس کے اندر جان تو ہے لیکن روح نہیں ہے، اس لیے کہ روح جو ہے اس کا تعلق شعور سے ہے، احساس سے ہے، اور بندے کے اندر سے جب روح ختم ہو جائے تو وہ بندہ پھر زندہ لاش ہی کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا، اور آگے دیکھیے ایک بڑی بہترین سی بات بتائی کہ یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو کفار ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو توحید سے چڑ ہے، اللہ کی وحدانیت سے چڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان کا معاملہ یہ کہ یہ اپنے منہ کو ٹیڑھا کر لیتے ہیں۔ کل بھی یہی چیز ہم نے بتایا تھا کہ موحدین توحید کے بارے میں جب ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، مشرکوں کے سامنے کہ دیکھو اللہ ایک ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، ساری چیزوں کا مالک وہی، جب یہ ساری چیزیں مشرکین کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو پھر مشرکین کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ ان کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مشرکین ان کو توحید سے چڑھے، اور جب انہی کے سامنے ولیوں کا تذکرہ کیا جائے
انہی کے سامنے زندہ مردہ پیروں اور باباؤں کا تذکرہ کیا جائے جھوم جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ وہی کہا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اللہ کے علاوہ جب ان کے سامنے کوئی چیز بیان کی جائے تو ان کے دل جھوم جاتے ہیں، یہ سر ہلا ہلا کر پھر اس چیز کو سنتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی توحید کو ان کے سامنے پیش کیا جائے تو پھر ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کے منہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ مشرکین ہیں جن کو توحید سے چڑ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کے سامنے توحید بیان کیا جائے اور اس کو اگر اچھا نہ لگے، اس کو اگر برا لگے، اس کی طبیعت خراب ہونے لگے تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے کہ مومن وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تذکرے سے آدمی کو خوشی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ جس کے سامنے اللہ کی وحدانیت پیش کی جائے اور اس کو اچھا نہ لگے، اس کی طبیعت خراب ہونے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مومن نہیں کہا۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی ایک آیت بتلاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے سامنے توحید کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اگر مزہ نہیں آ رہا ہے، طبیعت خوش نہیں ہوتی ہے توحید کے تذکرے سے، تو اپنے ایمان کا جائزہ لیا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ذنب کہا جاتا ہے ایک گناہ کو، اور ذنوب گناہوں کی جمع ہے۔ لا یغفر الذنوب، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تعالیٰ ذنوب یعنی گناہوں کو، کتنے گناہوں کو، جميعا کا لفظ بتلا رہا ہے کہ سارے کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی اسی چیز کا نقشہ کھینچا، پہلے الرحمن الرحیم کو لایا اور اس کے بعد میں مالک یوم الدین کو لایا۔ گویا الرحمن الرحیم سے ترغیب دلائی گئی کہ اے میرے بندو میں رحم کرنے والا ہوں، مجھ سے قریب ہو جاؤ، اور مالک یوم الدین سے ترغیب دلائی گئی کہ اے میرے بندو اتنا جری نہ ہو جانا کہ پھر مجھ سے بے خوف ہو کر جو من میں آئے وہ کرتے رہنا۔ اور اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ آدمی ڈر اور امید کے بیچ میں زندگی گزارے، اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قل میں تو کہہ ہی رہا ہوں لیکن آپ بھی کہہ دیجئے اپنی زبان سے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دیکھیے کہ وہ بندے جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کر لیا ہے، بہت زیادہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو بھی اپنے بندوں کہہ کے پکار رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے، گناہ پر گناہ کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ابھی بھی وقت ہے، موقع ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا کہ اے اللہ میں نے تو بہت زیادہ گناہ کر لیا ہے، میں نے تو بہت سارا مال کھا کر بیٹھ گیا ہوں، اور میں نے تو بہت زیادہ قتل و قتال کیے ہیں، یا میں بہت بڑا شرابی کبابی گزرا ہوں، اے اللہ میں نے تو بہت زیادہ گناہ کر لیا ہے۔ بندہ یہ کہے تو یہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے گناہوں کو تم نہ دیکھو، میری رحمت کو دیکھو، اپنے گناہوں پر نظر نہ دوڑاؤ بلکہ میری رحمت کو دیکھو، میں تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اور گناہوں کی معافی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کس کے گناہوں کو معاف کرے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا
کہ بندہ چاہے کتنا ہی گناہ کر لے، یہاں تک کہ اگر بندہ شرک بھی کر لیا جانے انجانے میں، تو اگر وہ اپنی زندگی میں ہی شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی معاف کر دے گا۔ جبکہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ اگر انبیاء کرام شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہم آپ کی نبوتوں کو نہ دیکھتے، آپ تمام نبیوں کی نبوتوں کو نہ دیکھتے، آپ تمام کی دعوت و تبلیغ کو نہ دیکھتے، ہم آپ کی رسالت کو نہ دیکھتے، سارے انبیاء جتنے بڑے بڑے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں، سارے کے سارے نبیوں کی اور رسولوں کی جو ہے ان کی نبوت اور رسالت اکارت تو برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر شرک کر لیتے تو، اور کہا آگے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ میرے بندوں کی بات تو بالائے طاق رکھو، لیکن یہ میرا پیارا حبیب جس کو ہم نے کبھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، اس کو ہم نے حوض کوثر کا والی بنا دیا، سب سے پہلے قیامت کے دن جو بڑا جھنڈا ہوگا وہ اسی کے ہاتھ میں ہوگا، سفارش اور شفاعت کا حقدار ہم نے اپنے پیارے حبیب کو بنا دیا۔ اگر یہ میرا محبوب بھی اگر میری ذات میں شرک کر لیتا تو پاک پروردگار عالم قرآن کریم کے اندر بیان کرتا ہے ہم اس کے بھی مقام و مرتبے کو نہ دیکھتے۔ اتنا پلید گناہ، اتنا گندا گناہ اگر کوئی بندہ کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں گناہ کرتا رہا لیکن تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کر دے، بندہ توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں آ کے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے بندو تمہاری بساط اور اوقات ہی کیا ہے، تم کیا گناہ کر سکتے ہو اور کتنا گناہ کر سکتے ہو، ہم ہیں تمہارے سارے گناہوں پر ایک نظر رحمت ڈالیں گے، سارے گناہوں کو توبہ کی برکت سے ہم نیکیوں میں بدل دیں گے۔ جی یہ توبہ کی برکت، توبہ کا جو ہے مقام ہے، توبہ کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹاتا ہی نہیں ہے بلکہ ان گناہوں کو مٹا کر ان گناہوں کے بدلے میں ساری کے سارے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کہا کہ توبہ کیا جائے، توبہ کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد 3 گروہوں کا تذکرہ ہے، مجرموں کے 3 گروہوں کا تذکرہ ہے جو الگ الگ جو ہے تمنائیں ظاہر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمناؤں کا تذکرہ کیا کہ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ مجرم کہیں گے ہائے افسوس ہم دنیا میں فرما بردار ہوتے، اور دوسرا گروہ کہے گا او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ دوسرا گروہ جو کہے گا کہ ایک لوگ یہ ہیں جو حسرتیں کریں گے، تمنائیں ظاہر کریں گے کاش ہم دنیا میں فرما بردار ہو جاتے، اور دوسرا گروہ ہوگا جو سارا وبال جو ہے وہ تقدیر کے اوپر ڈال دیں گے، اور تیسرا گروہ جو ہوگا وہ یہ کہے گا کہ کاش ہم دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں تو ہم فرما بردار ہو جائیں، مطیع ہو جائیں۔ پہلا گروہ کہے گا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ ہائے افسوس کاش ہم دنیا میں مطیع و فرما بردار ہوتے، ہم رسول کی بات کو ماننے والے ہوتے، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہوتے۔ دوسرا گروہ کہے گا او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ سارا وبال جو ہے دوسرا گروہ وہ تقدیر کے اوپر ڈال دے گا۔ آج بھی بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں، کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے اپنے کرتوت کی وجہ سے وہ مسئلہ ہوا لیکن وہ ڈال دیا تقدیر کے اوپر کہ یہ میرے ساتھ ایسا، تقدیر میں ایسا لکھا، اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوا۔ تقدیر کا مسئلہ تو پہلی بات ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، اور سارے وبال جو ہے تقدیر کے اوپر ڈال دیتے، یہ دیکھو اللہ نے ایسے ہی لکھ کے رکھا ہے تب کیا ہوگا، یہی ہوگا۔ یہ تقدیر کا فلسفہ نہیں ہے، تقدیر کے فلسفے کو اچھی طرح اس سے پہلے بھی سمجھایا گیا ہے درس میں، کسی اور موقع پر اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔
دوسرا گروپ سارا کا سارا وبال وہ تقدیر کے اوپر ڈال دیں گے کہ یہ سارا کچھ جو ہے ہماری تقدیر میں لکھا تھا. تیسرا گروہ او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اے کاش ہم دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں اور دنیا میں دوبارہ جانے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑے رہیں گے، اے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے کہ ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور تیری عبادت کریں، تیرے نبی کی باتوں کو مانیں. اللہ تعالیٰ کیا ایسے لوگوں کو دنیا میں بھیج دے گا؟ فرما گیا کہ نہیں نہیں، ایسے لوگوں کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. یہ تو پھر بھی گنہگار ہے، یہ پھر بھی گنہگار ہے. اللہ تعالیٰ شہید کو بھی نہیں بھیجے گا. شہید بھی کہے گا نا کہ اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے کہ میں تیری راہ میں شہید ہو کے دوبارہ خون سے لت پت ہو کے تیرے سامنے حاضر ہو جاؤں، اس لیے کہ اللہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، میں خون سے لت پت ہوں اور تیرے سامنے کھڑا ہوں، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے. نہیں بھیجا جائے گا. جب شہید کو نہیں بھیجا گیا تو یہ کون سا 30 مارخہ ہے جو اس کو بھیج دیا جائے گا؟ اس کو بھی نہیں بھیجا جائے گا. ان تین کے بعد جو ہے اب دیکھیے دنیا میں آدمی آ گیا، اب دوبارہ مر جائے گا. مرنے کے بعد جب وہ دوبارہ زندہ ہوگا تو اللہ سے کہے گا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجے. دوبارہ اس کو دنیا میں بھیجا جائے گا؟ نہیں بھیجا جائے گا. اس لیے کہ عقلی دلیل، عقل بھی یہ نہیں مانتی کہ دوبارہ اس کو دنیا میں بھیجا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا قانون ہے جب طالب علم کا امتحان ہوتا ہے تو وہ امتحان ہال میں جاتا ہے، امتحان دے دیتا ہے. اب امتحان گاہ سے نکلنے کے بعد صرف رزلٹ سنایا جائے گا. اب اگر وہ کہے کہ مجھے دوبارہ امتحان ہال میں بٹھاؤ، میں دوبارہ امتحان دوں گا، تو کیا اس کو بٹھایا جائے گا؟ نہیں بٹھایا جائے گا. اس لیے کہ امتحان گاہ سے نکلنے کے بعد اب صرف رزلٹ سنایا جائے گا، فیصلہ سنایا جائے گا. یہ پاس ہو گیا، یہ فیل ہو گیا. تو یہ دنیا میں بھی یہی چلتا ہے، دنیا کا قانون بھی یہی ہے، تو آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سب سے بڑا جاہل کون ہے؟ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. جاہل کون ہے؟ کہا گیا کہ اے نبی آپ کہیے کہ کیا تم مجھے اس کی طرف بلاتے ہو جو اللہ کے غیر ہے اور اللہ کے خلاف ہے اور اللہ نہیں ہے وہ، تم مجھے غیر الہ کی طرف بلاتے ہو. جاہلوں، جاہلوں کہا گیا ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بلاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بلائے وہ بھی جاہل، اور جو اللہ کی عبادت کرے وہ بھی جاہل. یعنی داعی بھی جاہل اور مدعو بھی جاہل، جس نے بلایا وہ بھی جاہل، اور جس کو بلایا گیا اگر وہ پکارنے کے بعد آ گیا غیر اللہ کی عبادت کرنے تو وہ بھی جاہل. اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جاہل کہا. اور اسی کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اے میرے پیارے حبیب اگر آپ میری ذات میں شرک کر لیتے تو ہم آپ کی عبادات نہ دیکھتے، ہم آپ کے اعمال نہ دیکھتے، آپ کے تہجدوں کو نہ دیکھتے، آپ کی نمازوں کو نہ دیکھتے، آپ کی صلہ رحمی اور اخلاق کو نہ دیکھتے، ہم ساری چیزیں برباد کر دیتے، ہم کچھ بھی نہ دیکھتے آپ کی. جی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرمایا. اور ایک چیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ جو ہے وہ مومن ہی ہو سکتا ہے، موحد ہی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ہی اس کا تذکرہ کیا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاعبد، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وکن من الشاکرین. اس آیت کریمہ سے ایک چیز معلوم ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے در حقیقت وہی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی بندہ عبادت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ دینے کا لائق ہو گیا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، حج کرنے کی استطاعت ہے حج نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا ہے، برائے نام وہ مسلمان بنا ہوا ہے، اور کہتا ہے جب بھی اس سے پوچھے کیا حال ہے الحمدللہ،
اللہ کا شکر ہے. کہتا ہے کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. ہر بات پہ وہ صرف اللہ کا شکر اپنی زبان پر لاتا ہے. یہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو اپنے آپ کو مومن اور موحد بنانا پڑے گا. اس لیے کہ جو مومن اور موحد نہیں ہے تو پھر اس کے باقی جو اعمال ہیں وہ بھی تو قبول نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کا تذکرہ کیا وہاں پر قرآن کریم کے اندر ایمان کا بھی تذکرہ کیا کہ اے میرے بندو خالی ایمان کے دعوے دار بن جاؤ گے تو ہم تمہارے ایمان کو قبول نہیں کریں گے، اور ایمان کو چھوڑ کر عمل صالح کے دعوے دار بن جاؤ گے کہ تم نے بڑے بڑے اسکول قائم کروا دیے، بڑے بڑے مدارس قائم کروا دیے، بڑی بڑی مسجدیں قائم کروا دی، عمل صالح تم نے بہت زیادہ کیا، غریبوں کی مدد کی، جتنے کام کرنے تھے سارے کیے، لیکن ایمان تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں. تو کہا گیا کہ ایسے عمل صالح کی ضرورت نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور عمل صالح دونوں لازم و ملزوم چیز ہے. اگر ایمان ہے عمل صالح نہیں تو ایمان قابل قبول نہیں، اور اگر عمل صالح ہے ایمان نہیں تو عمل صالح قابل قبول نہیں ہے. اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا. آپ کتنا ہی اللہ کا شکر ادا کریں، جب تک عبادت کرنے والے موحد نہ بن جائیں، مومن نہ بن جائیں، وہ چیز قابل قبول نہیں. اس کے بعد قیامت کا تذکرہ کیا گیا، نفخ صور کا تذکرہ کیا گیا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. جب سور کو پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں ساری کی ساری مخلوقات مر جائیں گی، کوئی زندہ نہ بچے گا. آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر وہ لوگ جو جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے. اس آیت کریمہ کے اوپر تبصرہ کیا مفسرین نے، 3 اقوال بیان کیے. ایک تو یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے جو داروغے ہیں وہ نہیں مریں گے، باقی سب مر جائیں گے. جتنے فرشتے ہیں، زمین و آسمان کی جتنی مخلوق ہے سارے کے سارے مر جائیں گے، صرف جنت اور دوزخ کے جو داروغے ہیں وہ نہیں مریں گے. ایک قول یہ. دوسرا قول یہ بتایا گیا کہ حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ جو فرشتے ہیں بڑے بڑے فرشتے، یہ نہیں مریں گے، باقی سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے. سارے لوگ مر جائیں گے، سارے جنات مر جائیں گے، جانور مر جائیں گے، فرشتے مر جائیں گے، سب فنا ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا. دوسرا قول یہ ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ جن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو موت نہیں دے گا. یعنی اس سور کے بعد ساری مخلوقات مر جائیں گی، لیکن وہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کا جو ہے بعد میں کر لیجیے گا نا ایسی ویسی، دھیان ادھر چلا جاتا ہے، اس کو بولیے تم بیٹھے بعد میں کر لیجیے، ابھی چالو ہے نا، ابھی آدھا گھنٹہ ہے، اسی بند کر رہے ہیں. تیسرا قول یہ نقل کیا گیا کہ جو اللہ کے فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے رکھا ہے وہ نہیں مریں گے، باقی سب کے سب مر جائیں گے. یہ 3 چیزیں اسی آیت کریمہ الا من شاء اللہ، ساری مخلوقات مر جائیں گی لیکن وہ مخلوق جسے اللہ تعالیٰ چاہے بچانا وہ نہیں مریں گے. تو الا من شاء اللہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کسی کو چاہے تو بچا سکتا ہے. سارے گھبرا جائیں گے، پہلے سور میں سارے گھبرا جائیں گے، اور دوسرے سور میں سارے مر جائیں گے، اور تیسرے سور میں رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے سارے تیار ہو جائیں گے. اور تیسرا سور جو پھونکا جائے گا بہت ڈینجر ہے، بہت ڈینجر. آدمی کی حالت خراب ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے. سب کے سب دوڑیں گے قیامت کی وہ میدان محشر کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور سب وہاں پر حساب و کتاب شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. اس وقت جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کھڑے رہیں گے وہاں تو سورج ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ سورج تو پہلے ہی ختم کر دیا گیا. سورج کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا کہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن ہم سورج کو لپیٹ لیں گے، گویا سورج کا خاتمہ ہو جائے گا. اس وقت کوئی سورج وغیرہ نہیں ہوگا، روشنی کہاں سے آئے گی؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نور آئے گا، اور وہ نور اتنا پھیل جائے گا، اتنا پھیل جائے گا کہ بندہ یہاں کھڑے ہو کر ساری چیزوں کو واضح طریقے سے دیکھ سکتا ہے. ایسے نور پھیل جائے گا. اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا جائے، خوف کھایا جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر جو ہے
روح کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ انبیاء کو بلایا جائے، سارے نبی، سارے صدیقین، شہداء، صلحاء، بڑے بڑے نیکوکار لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کی حالت و کیفیت قرآن و حدیث میں چھپی ہوئی نہیں ہے، واضح کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے رہیں گے، نوح علیہ السلام کھڑے رہیں گے، بڑے بڑے پیغمبر کھڑے رہیں گے، ان کے سامنے اللہ رب العالمین بھی رہے گا، اور اللہ رب العالمین سوال کرے گا این الجبار، اور کون ہے آج جو ہے جبار، جو دنیا میں اپنے آپ کو کہا کرتے تھے، دنیا میں اپنے آپ کو بادشاہ کہا کرتے تھے، کہاں ہے وہ بادشاہ، کہاں ہے وہ فرعونیت، کہاں ہے وہ تخت و تاج جس کو دنیا میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس کو اپنے سراخوں پر بٹھا کر گھوما کرتے، کہاں ہے وہ بادشاہ؟ نہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے جہنم کا تذکرہ کیا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کے دروازے پر لایا جائے گا، اور ان کے لیے جہنم کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اب جہنمیوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنمیوں کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا، وہاں پر جو داروغے ہیں وہ داروغے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا؟ وہ لوگ کہیں گے کہ کیوں نہیں، ہمارے پاس تو رسول بھی آئے، ہمارے پاس تو نبی بھی آئے، ہمارے پاس تو اللہ کا کلام بھی آیا، قرآن کریم بھی آیا۔ تورات والے کہیں گے تورات آیا، اہل زبور کہیں گے زبور آیا، اور جو ان کے اوپر کتابیں نازل ہوئی وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو یہ کتابیں نازل ہوئی تھی، ہمارے پاس حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے انبیاء کرام آئے تھے، لیکن ہم نے ان کو مانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اب جو ہے وہ واضح ہو گیا ہے کہ ان کا کیا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں کہے گا اے میرے فرشتوں ان کو پکڑو، اور ایک ایک کو جہنم میں ڈال دو، سارے کے سارے جو ہے کافروں کو ان کو جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کیا ہی خطرناک لمحہ ہوگا، آپ اندازہ کریں کہ جہنم جو اتنی ہولناک، اتنی خطرناک ہے کہ 70,000 لگامیں ہیں جہنم میں، 70,000 لگامیں، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑیں گے۔ اللہ اکبر، حساب لگانے، کیلکولیٹر جواب دینے سے پاس ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑیں گے، اور جہنم میں 70,000 لگامیں ہیں۔ کتنے فرشتے اس کو پکڑ کر لائیں گے کھینچ کر میدان محشر میں کافر و مشرکین کو ان کا ٹھکانہ دکھانے کے لیے۔ اس کے بعد سورۃ غافر شروع ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم عزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ کہا غافر الذنب، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، وقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والی ذات اسی کی ہے، اور کہا شدید العقاب، سخت عذاب دینے والی ذات اسی کی ہے۔ دیکھیں غافر الذنب، گناہ بہت زیادہ کر لیے ہم معاف کریں گے، گناہ بہت زیادہ کر لیے ہم معاف کریں گے، جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا۔ وقابل التوب، توبہ ہم قبول کریں گے، توبہ کا دروازہ غرغرے میں بند کر دیا جائے گا۔ وہاں پر غرغرہ جب ہوتا ہے آدمی مرنے لگتا ہے تب دروازہ جو ہے بند کر دیا جائے گا۔ ایک وہ وقت ہے جب توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور دوسرا وقت ہے جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا تب جو ہے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ غرغرہ کیا ہے؟ آدمی جب مرتا ہے تو کبھی کبھار اس کو پانی پلایا جاتا ہے، لو پانی پی لو،
تاکہ آدمی دیکھیں کبھی کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے اس کو پانی دیا جاتا ہے، پانی چھڑکا جاتا ہے، پانی منہ میں ڈالا جاتا ہے، کوئی بھی حالت ہوتی ہے تو اس میں آدمی کو سب سے پہلا پانی دیا جاتا ہے، لو پانی پی لو۔ اب جب آدمی مر رہا ہے، اب سامنے والے کو تو معلوم نہیں ہے کہ مر رہا ہے نہ کیا ہو رہا ہے، ہر وقت معلوم نہیں ہوتا ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے، اٹھا کے پانی اس کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ پانی حلق تک جاتا ہے، حلق کے بعد پھر وہ واپس آ کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جی وہ منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا، یہ اس کو کہا جاتا ہے غرغرے کی حالت، تو غرغرے کی حالت میں توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقدر میں جتنا پانی لکھا ہوا ہے اتنا ہی پیٹ میں جائے گا، اتنا ہی حلقوم میں جائے گا، اور جتنا روٹی لکھا ہوا ہے اتنا ہی جائے گا، اس سے زیادہ نہیں جائے گا۔ جی اس سے یہ بھی معلوم ہوا شدید العقاب، جو سرکش ہے، شیاطین ہیں، ادھر ادھر انسانوں میں بھی شیاطین ہیں، وہ جو اپنی فتنہ و فساد کو لے کے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں اور ہر جگہ صرف شرارت ان کے دماغ میں سوجی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شدید العقاب، سخت عذاب دینے والے ہیں ہم۔ کیسے اپنے صفات کو بیان کر رہا ہے، غافر الذنبی، اور غافر الذنبی سے بتایا گیا کہ اے میرے بندو آگے جو میں صفات بیان کروں گا اس سے تمہاری روحیں کانپنے پر مجبور ہو جائیں اور تمہارا دل لرز جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا غافر الذنبی، آگے جو میں صفات بیان کروں گا اس سے تم ڈرنا، اس لیے غافر الذنب لا کر کہا گیا کہ میں گناہوں کو معاف بھی کرنے والا ہوں، ایک امید دلائی گئی، ایک آس دلایا گیا، اور اسی کے بعد میں کہا وقابل التوب، ہم توبہ بھی قبول کریں گے۔ شدید العقاب، لیکن میری رحم و کرم اور میری رحمت کو دیکھ کر کہیں تم بہت زیادہ سرکش نہ بن جاؤ، بہت زیادہ آگے نہ بڑھ جاؤ گناہوں میں، اس لیے کہ شدید العقاب ہم بہت زیادہ عذاب بھی دینے والے ہیں۔ جی اور اس کے بعد میں کہا ذی طول، اے میرے بندو عذاب کا نام سن کر تم ڈر گئے، تمہاری ہوا نکل گئی، ذی طول کیوں ڈرتے ہو؟ ہم سے ڈرو، ہم سے اتنا ڈرو، اتنا ڈرو کہ ہم اس ڈر اور خوف کو دیکھ کر تمہیں جنت دے دیں۔ جی اور ذی طول سے کہا گیا کہ اے میرے بندو ہم سے ڈرو گے تو ہم تمہیں انعام و اکرام دیں گے، ہم تمہیں نعمتوں سے نوازیں گے۔ اب جب یہ ساری صفات، ساری خصوصیات ہمارے اندر ہے تو کہا گیا لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس اللہ پاک پروردگار کے علاوہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے اس اللہ کے علاوہ۔ جی تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات پر غور و فکر کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، لا الہ الا ہو، جب ساری چیزوں کا مالک وہی ہے تو پھر عبادت اسی کی، الیہ المصیر، واپس بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا میں یہاں پر جی رہے ہیں، اور فرشتے 7 آسمانوں کے اوپر ہیں۔ کون سے فرشتے؟ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے رکھا، کتنی بلندی پر ہے، کتنی بلندی پر ہے، لیکن اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود ہمارے لیے وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے ہمارے لیے وہ فرشتے کیا کرتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شیء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقیم عذاب الجحیم۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ میرے وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھائے رکھا ہے، ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم، پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کرتے ہیں، اور بیان فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والے کہاں ہیں؟ دنیا میں ہیں، ایمان والے دنیا میں ہیں، اس زمین پر بستے ہیں، یہاں پر چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں۔ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ایمان کی برکت یہ ہے کہ فرشتے اتنے دور ہونے کے باوجود بھی مومنین کے لیے جو ہیں دعا کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے ان کے لیے استغفار کی جاتی ہے، اور دعا کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما
فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر شے کو لیے ہوئے ہے اور ہر شے پر حاوی ہے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، جو توبہ کرے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، جو توبہ کرے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو تیرے راستے پر چلے اے اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ وقہم عذاب الجحیم، اور اے اللہ ایسے لوگ جنہوں نے تجھ پر ایمان لے آیا ان کو عذاب جحیم یعنی جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم۔ دیکھیے اے پروردگار عالم تو انہیں جنت میں داخلہ فرما دے، اور وعدتهم ومن صلح من آبائهم، اے اللہ ان کے باپ دادا کو بھی تو معاف کر دے، ان کے باپ دادا کی تو مغفرت فرما دے۔ ایک تو بندہ ایمان کی برکت کو دیکھے اور ایمان کی برکت پر تھوڑا مشاہدہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، یہ فرشتے ان کے لیے دعا تو کریں گے ہی، ان کے خطاؤں کے لیے دعا کریں گے، اللہ ان کے خطاؤں کو معاف کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ لیکن ان کے ایمان کی بدولت اللہ کے یہ نیک فرشتے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ان کے لیے تو ہم نے معافی مانگ لی، لیکن اے اللہ تو ان کے باپ کو بھی معاف کر دے، ان کے دادا کو بھی معاف کر دے۔ یہ ایمان کی برکت ہے، یہ ایمان کی برکت ہے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ، اے اللہ ان کے بیویوں کو معاف کر دے، اور اگر بیوی ہے تو اللہ ان کے شوہروں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، ایمان دیکھ رہے ہیں، ایمان کی برکت۔ اے اللہ ان کے باپ دادا کے لیے ہم نے دعا کی تو ان کو معاف کر دے، ان کے بیویوں کو معاف کر دے، بیویاں ہیں تو ان کے شوہروں کو معاف کر دے۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اے اللہ ان کی اولاد کو بھی معاف کر دے۔ اللہ اکبر، فرشتے کیسے دعا کرتے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ وقیہم السیئات، ان کو برائیوں سے بچا لے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اللہ کے فرشتے کہیں گے اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا لے، اس لیے کہ جو برائی سے بچا لیا گیا وہ تیری رحمت کا مستحق ہو گیا، جو برائی سے بچا لیا گیا وہ تیرے رحمت کا مستحق ہو گیا، رحمت اسی کو ملے گی۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ کیا مطلب بہت جلد حساب لینے والا ہے؟ یہاں یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے، بندے کے دل میں سوال پیدا ہوگا، اتنے سارے لوگ، اور حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے جانوروں کا بھی حساب کتاب لے گا۔ اگر کسی جانور نے کسی جانور کو بلا اس کی غلطی کے بنا مطلب کا سینگ مار دیا اور زور سے مار دیا تو اللہ تعالیٰ دونوں کا حساب کرے گا، انصاف کرے گا دونوں کے بیچ میں، پھر دونوں کو مار دے گا۔ تو وہ پاک پروردگار جو جانوروں کے درمیان بھی اتنا انصاف کرے اور حساب کرے، جنات کا حساب کرے اور انسانوں کا حساب کرے، اللہ تعالیٰ اتنے جلدی کیسے حساب لے گا؟ یہاں تو کہہ رہا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ ایک ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے، ایک شک ہوتا ہے، اللہ کیسے؟ ایمان والوں کو نہیں، ایمان والوں کو شک نہیں ہوتا ہے، یہ شک کافر و مشرکین کو ہوتا ہے، قرآن کے منکرین کو ہوتا ہے، ملحدین کو ہوتا ہے۔ ارے تمہارا پروردگار کیسے؟ ہم نہیں مانتے اس کو۔ کیوں نہیں مانتے؟ یہ دیکھو یہاں یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم حساب کتاب لینے والے ہیں، اور کیسے حساب کتاب؟ بہت جلد حساب کتاب لینے والے ہیں، بہت جلد۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو تم کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ اللہ کھاتے ہیں، کھاتے ہو۔ ہم کسی کو بھوکا سلاتے ہیں؟ اے اللہ نہیں سلاتا ہے تو سب کو کھلاتا ہے۔ اے میرے بندو جب میں تمہارے رزق کا حساب و کتاب اپنے پاس رکھتا ہوں تو تمہارے کیے ہوئے اعمال کا حساب و کتاب اور ریکارڈ میرے پاس نہیں ہوگا۔ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ کس کو روزی روٹی چاہیے، جس کو جتنا چاہیے ہم اس کو اتنا دیتے ہیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ اے میرے بندو جب ہم تمہارے روزی روٹی کا حساب رکھتے ہیں تو پھر تمہارے کیے ہوئے کرتوتوں کا حساب ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ہوگا۔ کہا فرعون کا ایک جو ہے قول نقل کیا گیا، وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم۔ فرعون کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ کو قتل کروں۔ موسیٰ کو کیوں قتل کرنا چاہتا ہے فرعون؟ فرعون کہتا ہے انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے۔ یہ فرعون
فرعون جو اپنے اندر ڈر کو بھی سمائے ہوئے اور ڈر کو بھی اپنے اندر رکھا ہے، فرعون ڈر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے قول کو نقل کیا۔ یہاں پر غور کرنے والی بات یہ کہ یہ فرعون جو اپنے آپ کو سب سے بڑا پروردگار کہا کرتا تھا، اگر یہ سب سے بڑا پروردگار ہے تو پھر اس کے اندر ڈر کیوں پیدا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے قول کو نقل کیا، کہہ رہا ہے فرعون انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کروں گا اس لیے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ موسیٰ تمہارے دین کو نہ بدل دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قول کے ذریعے سے بتایا کہ جس ذات کے اندر ڈر نام کی چیز ہو کیا وہ بھی تمہارا معبود ہو سکتا ہے؟ جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی معبودیت، اس کی ربوبیت اور اس کی بادشاہت کا انکار کر دیا، رد کر دیا کہ یہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا معبود کہا کرتا تھا، اس نے تو پہلی بات ایک بچہ پیدا نہیں کر پایا، اپنے آپ کو معبود کہتا تھا، ایک بچہ نہیں پیدا کر پایا، اپنی بیوی کو ایک بچہ نہیں دے پایا، اور ڈر بھی رہا ہے کہ کہیں موسیٰ دین کو نہ بدل دے۔ اس چیز کے تذکرے کے بعد کہا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب۔ آئی ہائی جنت کا تذکرہ کیا گیا اور کہا یہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ خالی مردوں کے جزا اور سزا کی بات کرتا ہے، مردوں کے نیک اعمال کے بدلے کی بات کرتا ہے، عورتوں کے بدلے کی بات ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر عورتوں کو جو بدلہ دیا جائے گا اس کا بھی تذکرہ کیا، مردوں کا بھی تذکرہ کیا۔ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کوئی جزا نہیں ہے، یعنی ان کو ان کے گناہوں کے بدلے میں عذاب دیا جائے گا۔ ومن عمل صالحا، اور جنہوں نے نیک اعمال کیا، من ذکر او انثی، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کے تذکرے کے بعد جو ہے ایمان کا تذکرہ کیا، کہا کہ اگر کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو، کوئی بھی وہ نیک اعمال کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کو جنت میں داخلہ فرما دیں گے، يُرْزَقُونَ فِيهَا، جس میں انہیں بہت زیادہ رزق دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان فرما رہا ہے کہ کوئی حساب کتاب نہ ہوگا۔ یعنی دنیا میں تم راشن خریدنے کے لیے جاتے ہو، اپنے پاکٹ پر نظر ڈالتے ہو کہ میری تو سیلری اتنی ہے، مجھے یہ چاول نہیں بلکہ یہ چاول کھانا چاہیے، مجھے ہفتے میں صرف 2 دن گوشت لانا ہے، مجھے یہ پھل نہیں بلکہ یہ لانا ہے۔ تم جب بازار جاتے ہو خریدنے کے لیے، اپنے لیے روزی روٹی لاتے ہو، اپنے لیے رزق کا اہتمام کرتے ہو، اے میرے بندو تم اپنے جیب کو دیکھتے ہو کہ میری تو سیلری اتنی ہے، میرے پاس تو پیسے اتنے ہیں۔ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو جب ہم تمہیں جنت میں داخلہ فرما دیں گے، جب ہم تمہیں جنت میں داخلہ دے دیں گے، اے میرے بندو بغیر حساب کے تمہیں روزیاں ملیں گی، روٹیاں ملیں گی، کوئی حساب کتاب نہ ہوگا، بے شمار رزق تمہارے سامنے ڈال دیا جائے گا، کھاؤ پیو عیش کرو آرام سے رہو جنت میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہم رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ کیا اللہ کہہ رہے ہیں ہم رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، یعنی ہم ان کی مدد دنیا میں بھی کریں گے اور قیامت کے دن تو کریں گے ہی، پل صراط میں ان کو آسانی سے گزرا دیں گے، حساب کتاب نہیں لیں گے، ان کو جو ہے اپنے سائے تلے جو ہے جگہ دیں گے جس کے اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم رسولوں کی بھی مدد کریں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک چیز دیکھیں، خیر رسولوں کا زمانہ تو اب رہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی مدد کی یا نہیں کی؟ اللہ نے رسولوں کی مدد کی، انبیاء کی مدد کی اور نیک لوگوں کی مدد کی۔ اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، طارق بن زیاد نے فتح کر لیا، طارق بن زیاد کے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، محمد بن قاسم کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی، یہ بڑے بڑے جو ہے مجاہدین گزرے ہیں، صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد اسلام کے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اس لیے کہ ان کے اندر ایمان تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم تو رسولوں کی مدد کیے لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہم ان کی بھی مدد کریں گے۔ اے اللہ کہاں مدد کرے گا؟ فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی مدد کریں گے، ویوم یقوم الاشہاد، اور قیامت کے دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے۔
آج اس آیت کریمہ کو مد نظر رکھیے اور اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں. اللہ کی مدد و نصرت ہے ہم پر. اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے ہماری اور نہیں کر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ یہ جو خشکی اور تری میں فسادات برپا ہوتے ہیں، یہ جو فساد زمین میں پیدا ہوتا ہے، یہ فساد جو ہے ہم نہیں بھیجتے ہیں. بندو بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تم کرتے ہو، اسی لیے ہم جو ہے زمین میں فسادات کو برپا کرتے ہیں. اور ہماری اگر مدد نہیں آ رہی ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنے نیک اعمال پر جو ہے نظر ثانی کرو. یہ ہم نہیں کر رہے، یہ تمہاری وجہ سے. ہم نے تو کہہ دیا کہ جو ایمان والے ہیں ہم ان کی مدد کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم مدد کریں گے تو وہ مدد کرتا ہے. اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بھلا بیٹھے، اعمال صالحہ کو بالائے طاق رکھ دیے. اگر یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پاس و لحاظ اگر ہم کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم پھر مدد کریں گے تمہاری. جی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. ایک حقیقت آشکارا کی جا رہی ہے کہ کوئی قوم ترقی کے کتنے ہی اعلیٰ منازل طے کر لے، ترقی میں وہ کتنا ہی آگے بڑھ چڑھ جائے، ترقی اس کے بقا کی گارنٹی نہیں دے سکتی. جی، ترقی اس کے بقا کی گارنٹی نہیں دے سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے افلم یسیروا فی الارض، کیا زمین پر تم سیر و سیاحت نہیں کرتے، گھومتے نہیں ہو، پھرتے نہیں ہو؟ جس کے پاس بڑے بڑے محلات تھے، آج ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر ابابیلوں نے اپنا جو ہے مسکن بنا لیا. ان کے اوپر شراب ہی شراب پیتے ہیں بیٹھ کر، جواری جوا کھیلتے ہیں، تاش کے پتے ان کے اوپر پھینکے ہوئے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان کے محلوں میں جو ہے مرور ایام کی گردشیں چالی ہوئی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، دنیا جہان کا تم سفر نہیں کرتے؟ جاؤ دیکھو دنیا میں جو اپنے آپ کو بہت بڑا چودھری کہتے تھے اور ان کی چودراہٹ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، جو اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ کہتے تھے، جن کی بادشاہت چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، اے میرے بندو جو اپنے آپ کو بہت بڑا کہتے تھے، ان کی بڑائی ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی. اے میرے بندو جو اپنے آپ کو بہت بڑا تیس مارخا سمجھتے تھے، اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے، جب وہ آتے تھے تو ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھی، ہٹو ہٹو بادشاہ آ رہا ہے. آج بھی ایک نوجوان کہہ رہا تھا کہ اسی علاقے میں محبوب نگر کی بات ہے، ایک آدمی جب کار سے اترتا تھا، اس کے ادھر طرف دو فوج، ادھر طرف دو آدمی بندوقیں لیے ہوئے گن مین کھڑے ہوتے تھے. کسی افطاری کی دعوت میں پرسوں آیا تھا، ایک دم بیچارہ اکیلا کھڑا ہے، اکیلا کھڑا ہے، کوئی نہیں ہے. ایک دور تھا کہ اس کے آزو بازو گن مین کھڑے ہوتے تھے، آج ہے اس کے سامنے گن مین. اللہ کہہ رہا ہے ارے بندو اگر تم دنیا میں گھومو پھرو تو ہم تمہیں دکھا دیں کہ دیکھو تم سے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، جو تم سے بہترین لباس پہنا کرتے تھے، تم سے بہترین وہ کھانا کھایا کرتے تھے، تم سے بہترین وہ زندگی گزارا کرتے تھے. اے میرے بندو جب ہم نے ان کو تہے دیکھ کر دیا تو تم کیا ہو؟ تم ان سے بہتر کھاتے ہو، تم ان سے بہتر پہنتے ہو، تم ان سے بہتر زندگی گزارتے ہو؟ نہیں گزارتے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو بلند مقام عطا کرتا ہے تو پھر اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس پر اترانا نہیں چاہیے، اس پر غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے وہی کہا کہ کوئی انسان، کوئی قوم کتنا ہی بلند مقام پر چلا جائے، کتنا ہی بڑا بن جائے، وہ اس کی ترقی، اس کے بقا کی گارنٹی نہیں دے سکتی، ضمانت نہیں دے سکتی. جی، سورۃ فصلت شروع ہے. بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ان کی چمڑیاں، ان کی جلدیں، ان کے سکین جو ہے وہ گواہی دیں گے. کیا گواہی دیں گے؟ اے اللہ یہ آدمی اذان کے وقت جو ہے جایا کرتا تھا چائے پینے کے لیے، اے اللہ نمازیں ہوتی تھی یہ آدمی جو ہے دور دراز میں بیٹھا رہا کرتا تھا، اے اللہ یہ مسجدوں کو نہیں آیا کرتا تھا، اے اللہ یہ تیری عبادت سے جی چرایا کرتا تھا، اے اللہ
یہ ساری چیزیں کون کہیں گی؟ انسان کا جو چمڑا ہے، یہ چمڑا یہ گواہی دے گی، یہ چمڑا بتائے گا۔ آدمی سے پوچھا جائے گا، جب آدمی جھوٹ بولنا شروع کر دے گا تو یہ چمڑا جو ہے گواہی دے گا کہ اللہ یہ آدمی ایسا کیا کرتا تھا۔ آدمی کہے گا کہ میں تجھے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا اور تو ہی میرے خلاف بولنا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس چمڑے کو بھی قوت گویائی عطا کر دے گا۔ اسی آیت کریمہ پر ایک آدمی نے اعتراض کیا، چمڑا کیسے بولے گا؟ یہ بول سکتا ہے؟ جی بول سکتا ہے۔ کیسے بول سکتا ہے؟ عقلی دلیل کیا ہے؟ آدمی ریکارڈ کرتا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے فون میں، اتنا بڑا ڈبہ ہے اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے، 1 گھنٹے کی پوری تقریر ریکارڈ ہو جاتی ہے، 2 گھنٹے کے لیکچرز ریکارڈ ہو جاتے ہیں۔ ارے یوٹیوب پر اگر دیکھیں گے تو 24 اور 30 گھنٹے کے ویڈیوز موجود ہیں۔ اتنے بڑے ڈبے میں اتنی ساری چیزیں تم ریکارڈ کر لیتے ہو، اتنے بڑے انسانی مجسمے میں اتنا بڑا چمڑا جو پھیلا ہوا ہے، اس چمڑے میں ہم تمہارے کرتوتوں کو ریکارڈ نہیں کر سکتے؟ یہ تو تم ہو، انسان ہو، تم یہ سب کر رہے ہو۔ ایک کیسٹ معمولی پتلی سی کیسٹ میں تم 2 گھنٹے کے لیکچرز ریکارڈ کر لیتے ہو۔ ہم پاک پروردگار عالم ہے، ہماری طاقت و قوت کا تمہیں کیا معلوم کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، تم انسان ہو کر معمولی سی کیسٹ میں اتنا سارا کچھ ریکارڈ کر لیتے ہو۔ تمہارے جسم میں یہ پھیلا ہوا چمڑا، یہ پھیلی ہوئی جلد، اس میں ہم تمہاری کرتوتوں کو ریکارڈ نہیں کر سکتے؟ جواب دیا گیا کہ کر سکتے ہیں۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہی اللہ ہے جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ فرشتے کہیں گے اے اللہ جن کو ہم دنیا میں اپنی سر آنکھوں میں بٹھایا کرتے تھے، اے اللہ جن کو ہم اپنی دنیا میں سردار مانا کرتے تھے، اے اللہ جن کو ہم دنیا میں بہت بڑا بنا لیا کرتے تھے اور جو آدمی جو کہتا تھا ہم مان لیا کرتے تھے، اس لیے کہ ہم نے انہی کو بڑا بنا کر رکھ لیا تھا۔ اے اللہ ہماری خواہش ہے کہ ذرا ہمیں وہ آدمی دکھا دے جن کو ہم نے بڑا بنا کر رکھ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پوچھے گا میرے بندو کیوں تمہیں میں وہ آدمی دکھاؤں جن کو تم نے اپنی سر آنکھوں میں بٹھا کر رکھا تھا؟ یہ کافر و مشرکین کہیں گے اے اللہ ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھ لیں نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو اپنے پیروں تلے روندنا چاہتے ہیں۔ یہ کافر و مشرکین، اور یہ لوگ اس میں سارے لوگ شامل ہیں جو صرف ایک آدمی کو بڑا بنا لے اور اسی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہے نہیں معلوم، حدیث کیا کہہ رہی نہیں معلوم، سنت رسول کیا ہے نہیں معلوم، اللہ کا کلام کیا ہے نہیں معلوم۔ وہ آدمی جو کہے بس حرف آخر ہے، وہ آخری حرف ہے، اس کے بعد پھر آدمی کچھ نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہی آدمی قیامت کے دن کہے گا اے اللہ دنیا میں جس کو میں نے بڑا بنایا تھا وہ آدمی میرے سامنے لا۔ اللہ کہے گا کیوں لاؤں؟ بندہ کہے گا اللہ اس کو لا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ اے اللہ میں اس کو دیکھ کر اس کو اپنے پیروں تلے روندنا چاہتا ہوں۔ یہ آدمی کی خواہش ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون۔ جب ایک مومن آدمی مرنا شروع ہو جائے گا، جب اس کی موت ہوگی اور اس کے جسم سے روح اور جان کو نکالا جائے گا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ کھینچا، تتنزل عليهم الملائكه، پہلی چیز جو ہے فرشتوں کا نزول ہوگا ان کے اوپر۔ اللہ تخافوا، یہ فرشتے جب کسی مشرک جب کسی کافر کی جان نکالیں گے خوفناک طریقے سے نکالیں گے اور بہت ہی عجیب و غریب صورت اور شکل بنا کر رائیں گے اور ان کی جان نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب میرے پاک بندوں کے پاس، مومن بندوں کے پاس یہ آدمی یہ فرشتے جائیں گے تو خوبصورت جو ہے ایک اچھے صورت میں جائیں گے اور ان سے کہیں گے اللہ تخافو، اے نیک بندے ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، غم نہ کھاؤ، وابشروا بالجنہ، یہاں پر جان نکالا جا رہا ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، ابھی یہ قبر میں گیا نہیں، برزخ کا عالم ابھی دیکھا نہیں، ابھی اس کی جان نکل رہی ہے۔ فرشتہ کہے گا وابشروا بالجنہ، اے بندے ہم تجھے جنت کی بشارت دیتے ہیں، التی کنتم توعدون۔ اور آگے کی آیت میں بیان کیا گیا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہے، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، ڈرو نہیں، غم کیوں کھاتے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ فرشتے ہوں گے جو کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہے۔ یہ وہ فرشتے ہوں گے جو لکھتے ہیں آدمی کے گناہ اور نیکیوں کو لکھتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ دنیا میں بھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ فرشتے کہیں گے کہ تمہارے لیے جو ہے جنت ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو رحمتیں، برکتیں، نعمتیں جنت میں ہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوں گی۔ اور ایک بہترین انسان جو ہے بتایا گیا اگلی آیت میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بہترین آدمی ہے ممن دعا إِلَى اللَّهِ، جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، یعنی داعی جس کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا صرف مولوی اور مولانا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک عام آدمی بھی۔ ہم نے تو ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے نہ تو مدرسہ دیکھا ہے، نہ ہی انہوں نے کبھی مدرسے میں پڑھا ہے، نہ ہی مدرسے کی تعلیم حاصل کی ہے، نہ ہی ان کے پاس سند فضیلت ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ دعوت کا کام کرتے ہیں اور اپنے جاب جاتے ہیں، اور جب وہ آفس جاتے ہیں تو پھر اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی قرآن کا کلام پیش کرتے ہیں، قرآن کی باتیں سناتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو دین اسلام میں داخل کیا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ آدمی بہت ہی بہترین آدمی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی طرف دعوت دی۔ اس سے بہتر آدمی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے معقول بات یہ ہے کہ عبادت اسی کی جائے جس نے پیدا کیا، اور سب سے معقول بات یہ ہے کہ دعوت اس کی طرف دیا جائے جس نے پیدا کیا، اور سب سے نامعقول بات یہ ہے کہ بندہ عبادت اس کی کرے جس نے اس کو پیدا ہی نہیں کیا، اور سب سے نامعقول بات یہ ہے کہ بندہ اس کی طرف دعوت دے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اس سے کنیکشن نہیں ہے۔ یہ سب سے نامعقول بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں تذکرہ کیا اس پارے کے اندر۔ دعا کریں پروردگار عالم سے کئی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔